بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست آج ذرا ایک مختلف روپ میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف جو حکومتیں، ریاستیں، ایون جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے پروپیگنڈا کرتی ہیں، فیک نیوز کا کیسے استعمال کرتی ہیں، دوسروں کے ملکوں میں جو عوام ہیں ان میں آپس میں نفاق کیسے پیدا کرتے ہیں اور کسی واقعے کو کیسے ٹوسٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس کا رخ جو ہے وہ اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے موڑا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہوگی، حالیہ تاریخ میں آسٹریلیا میں ایک واقعہ ہوا۔ یقیناً کوئی بھی انسان کہیں پہ قتل ہوتا ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، مگر کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسلامو فوبیا کے تحت فوری طور پہ کسی بھی واقعے کو مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر جسے کہتے ہیں نا کہ جب عوامی اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب تندور گرم ہوتا ہے تو ہر آدمی اس میں اپنی روٹیاں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی اطلاعات آنا بھی نہیں شروع ہوئی تھی، ابھی آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا تھا، مگر مخالفین نے اس کا الزام جو ہے اس کے ملزمان کا وہ پاکستان پر دھرنا شروع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی تاریخ تک اب خود انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے اور جو بڑے غیر جانبدار صحافتی ادارے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ملزمان کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے تھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک دھرندر مووی کا بہت شور ہے، اور وہ جو پاکستان میں جو لیاری گینگ وار رہی ہے، جو کہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے رہی ہے، مگر جس طریقے سے دھرندر میں اسے دکھایا گیا اور اگین پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے، چیزوں کو بڑھاوا دیا گیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے لیاری گینگ وار کے سارے معاملے کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور یہ میرے دوست بھی ہیں اور ہم نے اکٹھے بھی لیاری گینگ وار کے بہت سارے جو معاملات تھے اس کو قریب سے بھی دیکھا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو بھی کیا۔ سو باقی باتیں جو ہے ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی محترم فواد احمد صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو فواد صاحب۔ بہت شکریہ وسیم۔ اور فواد صاحب آج کل، ہاں آپ وسیع بھائی کہیں گے جو کہ میں آپ سے سینئر ہوں، بات ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے کہ آج کل آپ سی ای او ہیں ہمارے ادارے کے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ نہیں بالکل وسیع بھائی کہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ اور فواد صحافی بھی ہیں، اور فواد آج کل سی ای او ہیں ہمارا جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے۔ اور میں نے فواد کو رابطہ کیا اب سے تقریباً 14-15 سال پہلے غالباً، اور لیاری گینگ وار جو تھی وہ پوری دنیا میں اس کے حوالے سے خبریں بن رہی تھی، اور میں نے کہا بھی کچھ لوگوں کو ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سورسز جو ہیں وہ استعمال کریں، اور پھر فواد صاحب نے جناب اپنے سورسز استعمال کیے، اور پھر کیا ہوا فواد صاحب؟ وسیم بھائی، ہوا یہ تھا کہ ہمارے ایڈیٹر جو تھے اخبار کے، یہ جو ہمارا میڈیا گروپ ہے اس میں ایک لاہور رنگ ہے، نیو نیوز ہے، اور ایک اخبار ہے نئی بات کے نام سے۔ یہ لانچ ہوا تھا کراچی میں فروری 2012 میں، اور لاہور میں لانچ ہو گیا تھا نومبر 2011 میں۔ تو ہمارے پاس آئے بڑے بزرگ تھے ہمارے عطا الرحمان صاحب، گروپ ایڈیٹر تھے پہلے، گروپ ایڈیٹر ابھی بڑے خوبصورت آدمی تھے، شفیق، اور بڑی محبت کرنے والے، اور اگر ناراض بھی ہوتے تھے نا کسی بات پہ، ظاہر اخبار جب ساتھ مل کے آپ ایک چلاتے ہیں اور وہ آپ کے باس ہوں، گروپ ایڈیٹر ہوں، تو کسی بات پہ ناراضی بھی ہو جاتی ہے کہ یار یہ لیڈ ٹھیک نہیں لگی، سپر لیڈ ٹھیک نہیں لگی، پیپر کا معیار ٹھیک نہیں ہے، پرنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لیکن میں نے کبھی بھی، حالانکہ صحافی آپ کو پتہ ہے ہم عام طور پہ انورٹڈ کاماز میں اگر کہیں توہین کے بغیر سڑیل سے ہوتے ہیں نا جواب دینے میں اور گفتگو کرنے میں، ہوتے ہیں نا اس کے بغیر۔ عطا صاحب نا بہت ہی شفیق قسم کے انسان تھے۔ عطا صاحب تشریف لائے کراچی، اور گینگ وار کا بڑا چرچا تھا، چودھری اسلم کا بڑا چرچا تھا، چیل چوک ایک علاقہ ہے لیاری میں، اس سے آگے پولیس نہیں جایا کرتی تھی، بختر بند گاڑیاں، اور بڑا ایک ماحول تھا پورا۔ تو عطا صاحب نے جو ہے نا وہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے جانا ہے عزیر بلوچ سے ملنے، کہ جو رحمان ڈکیت کے مرنے کے بعد اب لیاری گینگ وار کا سربراہ تھا، اور وہاں پہ ایک اس کے پولیٹیکل فیس تھا پیپلز امن کمیٹی، اس کو جو ہے نا وہ نمائندگی کر رہا تھا۔ عطا صاحب کو ہم لے کر گئے عزیر بلوچ صاحب کے گھر۔ یہ پہلا تعارف تھا میرا عزیر بلوچ صاحب کے گھر سے۔ اب لیاری کی وہ گلیاں آپ کو اگر وسیع بھائی یاد ہوں، جب ہم گئے تھے، اگر آپ اتنے بزرگ نہیں ہوئے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہو، تو آپ اس وقت بالکل ماشاءاللہ آپ جوان تھے، اور کنگن جو ہے وہ سمجھ میں آتا تھا کہ آپ نے کنگن کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو جو میں لے کے گیا تھا نا، اس سے پہلے کی میں عطا صاحب کا تذکرہ یہ ہے اس سے جب ہم نے وزٹ کیا اس سے 4-6 مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے بس اس کے آس پاس ہی تھا۔ شاہ جی آپ بھی گئے تھے اس وقت جب لیاری میں گینگ وار؟ جی بالکل، جب عروج تھا نا تب ہم نے جا کے اس وقت انٹرویو کیا تھا۔ شاہ جی آپ جب گئے تھے نا
تو نہ آپ کو نہ مجھے پتا تھا ہم گئے کدھر ہیں. میں اس کے بعد کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. نہیں لیکن ہمیں یہ بابا لاڈلا کا یہ میں ابھی سب بتا رہا ہوں آپ کو, میں پوری چین آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ آگے جا کے ہم گئے ذرا بعد میں, بس ذرا عطا صاحب کا ذکر سن لیں. جی تو جو عطا الرحمان صاحب تھے وہ بڑے پرانے صحافی تھے, اور میں نے عطا صاحب کو دیکھا کہ صحافی جس طریقے سے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. آپ عطا صاحب کے 2-3 مہینے بعد آئے تھے اور آپ نے بھی وہی کام کیا جو عطا صاحب نے کیا. عطا صاحب نے کہا یار مجھے نا گینگ وار کے کمپلیمنٹ ہے میرے لیے. اچھا لانچ ہونا تھا اخبار ہمارا, اور اس کی لانچنگ کے لیے وہ آئے تھے, تو انہوں نے فرمائش کی. ہمارے رپورٹر تھے رجب, وہ وہیں اسی رجب نے بہت ساتھ دیا. اور رجب کا ایک بھائی بھی جو ہے وہ گینگ وار سے ہی میرا خیال ہے جو ہے وہ گینگ وار کے اٹیک سے ہی اس کا ایک بھائی جو ہے وہ اس کی شہادت ہو گئی تھی, قتل ہو گیا تھا. وہ بھی اطلاع یہی ہے یا اندازہ یہی ہے کہ گینگ وار کیونکہ وہ اولڈ سٹی کا ہی تھا, ان کے جو ہے وہ نظروں میں تھا اور اس طرح سے ہو گیا تھا. تو رجب جو ہے وہ لے کے گئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو گلیاں تھیں نا, جس طرح آپ لاہور میں اندرون لاہور کی گلیاں ہیں جس کو یہاں پہ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, نکاح والی گلی اور شادی والی گلی, تو وہ گلی اور گندی گلی, مطلب اس میں کچرا بھی پڑا ہو, اندھیرا بھی ہو, گھر کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں, کسی گلی سے اگر آپ جا رہے ہیں تو کسی گھر کے اندر سے گزر رہے ہیں. وہ کر کے جب عطا صاحب پہنچے تھا ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ جس گھر کے اندر وہ قدم رکھیں گے وہ شداد کی جنت کی طرح ہوگا, محل نما ہوگا, بالکل ایسے. تو عطا صاحب چھت دیکھتے ہوئے ایسے اوپر کر کے جا رہے تھے تو سامنے سوئمنگ پول جو تھا وہ خالی تھا, اور عطا صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر میں سوئمنگ پول بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے عزیر بلوچ کے گھر. عزیر بلوچ کے گھر ہم گئے تھے, اور عزیر بلوچ کے گھر میں جب آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے, آپ کو وسیع بھائی اگر یاد ہو آپ بھی اسی گھر میں گئے, تو شیشہ تھا جس کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے جانا, اور نیچے مچھلیاں جو ہیں وہ پانی تھا, اور تو آپ تھوڑا سا پاؤں رکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شیشے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو عطا صاحب کو یہی لگا کہ شیشہ آگے کنٹینیو ہے, وہ چھت کو دیکھ رہے تھے جس کا بڑا خوبصورت ڈیزائن تھا. تو دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ سوئمنگ پول کا وہ جو ایریا تھا کم از کم 10-11 فٹ گہرا تھا. تو عطا صاحب اس سوئمنگ پول کے اندر ایک پاؤں رکھ کے گرنے جب لگے تو پیچھے سے عزیر بلوچ نے جم مار کے ان کو پکڑا. اس پہ عزیر بلوچ بھی پورا آگے سے چل گیا, عطا صاحب کی پوری جو پشت تھی, کمر جو تھی وہ بھی پوری زخمی, کیونکہ تقریباً وہ سوئمنگ پول کے اندر گر ہی گئے تھے. تو لیکن عطا صاحب ہم بھی بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا ایک مہمان ہے لاہور سے آیا ہے, اخبار کی لانچنگ ہے, رات کو ہم نے پریس جانا ہے, اخبار پرنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا ہے, اور عطا صاحب جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اس کے بعد آپ آئے, میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا, آپ اس وقت نئی بات اخبار میں کالم لکھا گیا. جی اسی کی تو پوری سیریز کے لیے تو گیا تھا میں 5-6, پھر میں نے آگے کالم لکھے. اس سے پہلے ہماری دعوت عزیر بلوچ صاحب نے اپنے گھر پہ رکھی تھی. اب یہ 2-3 ہفتے 4 ہفتے کے اندر ایک تیسرا وزٹ تھا میرا, کہ جس میں وہاں پر پہنچ گیا آپ کو لے کے, اور ہم اتنے ماشاءاللہ جوانی کے اندر جو ہے وہ غیر سمجھدارانہ حرکت تھی. آج میں سوچتا ہوں کہ اگر آج مجھے یہ موقع ملے تو میں کبھی آپ کو نہ سجیسٹ کروں کہ میں وہاں جانا چاہیے. اس طریقے سے اس طرح ہم گئے تھے, یعنی کہ گینگ وار چل رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیں وہ چھوڑنے کے لیے آئے تھے تو چاروں طرف جو ہے وہ ہماری گاڑی کے لڑکے تھے جو اسکارٹ ہمیں کر رہے تھے, جن کے ہاتھ میں کلاشنکوف تقریباً آدھے کلومیٹر نہیں, جب تک لیاری کے حدود سے ہم باہر نہیں نکلے, اور ہم اس علاقے میں نہیں آگئے جہاں پھر آگے جا کے ٹریفک جیم تھا, یاد ہوگا آپ کو, رات میں لیٹ ہو. اور عزیر کا کوئی جلسہ بھی تھا اس دن, عزیر کا جلسہ بھی تھا. مجھے یاد ہے میں نے لیاری گینگ وار کے اوپر جو پوری ابتدا تھی نا, کیسے 2 لوگ تھے, ان کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ بات ہے وہ پوری تاریخ ہے, اب اس کو کیا بیان کرنا, لوگ جانتے ہی ہیں. پھر کیسے کس نے کس کو مارا, کس طریقے سے, اور پھر کس طریقے سے اس کے اندر پولیٹیکل اور لسانی انوالومنٹس ہوتی چلی گئی. میری جو یعنی کہ دلچسپی تو نہیں کی ہے, مگر میں اس کو کھوجنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے جو گینگ وار ہوتی ہے اس کے اندر کس طریقے سے پولیٹیکلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیسے گود لے لیتی ہیں. اچھا, اتنے ہم لا علم تھے بہت ساری چیزوں سے کہ ہم یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, کہ وہاں پہ لیاری گینگ وار کے اندر جو پولیٹیکل فیس تھا وہ تو عزیر بلوچ صاحب خود بنے ہوئے تھے. حالانکہ وہ گینگ وار کو ہیڈ کرتے تھے, ابھی آج کل جیل میں ہیں, رینجرز کی حراست میں یا جیل میں, جہاں بھی بہرحال وہ منظر عام پہ نہیں ہے, گرفتار ہے. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا بابا لاڈلا, جو بعد میں مارا گیا. اصل میں لیاری گینگ وار کا جو ملیٹنٹ ونگ تھا اس کی اور وہ جب آیا تو آپ سے جھک کے ملا, اور ایک سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اور وہ آپ سے آ کے جھک کے ملا, تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. وہاں ظفر بلوچ صاحب موجود تھے جو بعد میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, بعد میں ان کو بھی کسی نے مار دیا. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وسیع بھائی, اس میں عزیر بلوچ کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے. ایسے ہی جتنے بھی لوگ, ہمیں نبیل صاحب ایک میرے دوست تھے جو امت اخبار میں آج کل, وہ لے کے گئے تھے, لیکن نبیل میرے آپ کے علاوہ اور عزیر بلوچ کے علاوہ, ان 4 کے علاوہ جتنے لوگ ملنے والے آئے تھے اور جو وہاں پہ تھے ان میں شوٹر تھے بہت سارے, اور وہ بڑے احترام سے, کیونکہ آپ مہمان تھے تو آپ سے مل رہے تھے. آپ نے وہاں ایک سوال پوچھا, عزیر بلوچ نے ایک رولیکس پہنی ہوئی تھی,
تو پھر اس نے کہا کہ میں پیسے ویسے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اتنا یہ جو آپ نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے. یس ذریعہ آمدن کیا. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو بریک سے واپس آ کر پھر ذرا اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ وہی تھے جو کہ بعد میں وہ جو ارشد پپو کا جو سر کاٹ کے اور فٹ بال والا بابا لاڈلا گروپ اس میں بابا لاڈلا گروپ اس میں شامل تھے. تو چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ پوری دنیا میں نیو یارک میں کیا گینگ وارز نہیں ہوئی ہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہیں. خود بھارت جو ہے وہ بھرا پڑا ہے بہت ساری ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ گینگ وار ہوتی ہیں, جہاں ان کی اپنی ایجنسیز, ان کی اپنی پولیس فورس جو ہے وہ جا نہیں سکتی ہے. اور مگر کس طریقے سے آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں ہونے والی کسی بھی ایشو کو لوگ پروپیگنڈے کے لیے دنیا جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. اور جو فلمیں آپ تک پہنچتی ہیں چاہے وہ ہالی ووڈ کی ہوں چاہے بالی ووڈ کی ہوں, بہت ساری فلموں میں نہ کسی سرمایہ دار کا پیسہ لگا ہوتا ہے نہ کسی فائنینسر کا پیسہ لگا ہوتا ہے, وہ پیسہ کہیں اور سے ہی آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے مخالفین کو بدنام کرنا ہوتا ہے. تو ان کو بڑے باریک بینی سے اور غور سے اور سمجھ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. چھوٹے وقفے کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی محترم فواد احمد صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد احمد صاحب. آپ سی ای او ہیں نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے, معروف صحافی ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں چونکہ فواد صاحب نے بہت قریب سے سارے معاملے کو دیکھا ہے, لیاری گینگ وار کے سارے معاملے کے اوپر, اور کس طریقے سے دنیا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے مخالفین کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے, اس پہ فلمیں بھی بناتی ہے اور بہت ساری خبروں کو ٹویسٹ بھی کرتی ہے. تو فاطمہ صاحبہ آج پھر ہمارا دوسرا سیگمنٹ تو ہم خبر نہیں کر پائیں گے, تو ڈائریکٹلی گفتگو جاری رکھیں. ہاں جی, نہیں شاید میرا خیال ہے تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ جانے کے لیے ہم اپنا سیگمنٹ تو ضرور کریں. نہیں وہ آج کیا سامان نکالیں گے؟ جیسے ہم لیاری گینگ وار ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کہہ رہی ہیں سامان نکالیں. ہمارے پاس کچھ ایسے سامان ہے جو ہماری گفتگو سے ریلیٹ کرے. اچھا چلیے, اس سامان کٹنے کے تو میں لوگ جانا ہے. چلیے ایٹم ہم تو نہیں چھپایا ہوا. اچھا میں ایک چیز دیکھ رہا تھا فواد صاحب, آپ دیکھیں کہ انہوں نے نا یعنی کہ جو اب تو چونکہ فلم تو ہم نے نہیں دیکھی مگر جو ریویوز پڑھے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہت ہی وحشی قسم کی قوم ہے نا. اور وہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کو نا بٹوین دا لائنز بھی دیکھنا چاہیے. جو کچھ ہوا وہ حقیقت ہے, دوسرا آپ کو وحشی کہہ رہا ہے مگر اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یار یہ کتنی جری قوم ہے, کتنی بہادر قوم ہے. تو یعنی کہ اسٹرینتھ ہے نا, یہی آپ کسی بھی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسی کو ذرا سا جب آپ ڈسپلن کریں گے, طریقے سے لے کے آئیں گے تو اس بہادری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. گینگز تو ہر جگہ موجود ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جاپان میں ایسے گینگز موجود ہیں یاکوزا کے نام سے کہ جن کی ہسٹری صدیوں پرانی ہے. اٹیلین گینگز کا تو سب کو پتہ ہے نا, جو ماسٹر تھے گینگز تھے سارے کے سارے. یہ ہم جو گینگز کی بات کریں یہ تو بیچارے بڑے معمولی سے گینگز ہیں. شکاگو کے بڑے گینگز ہیں, نیو یارک کے گینگز ہیں. میں ابھی ایل اے جیسا ایل کے اندر ابھی میں ایل اے تھا تو انہوں نے کہا جی وہ جو ایک پوری سڑک ہے وہ کراس کر کے ایک گینگ دوسری گینگ کی طرف آ نہیں سکتا ہے. سر گینگ وار جو ہے وہ تو دنیا میں ایک ریئلٹی ہے نا, خاص طور پہ یہ میکسیکو اور یہ اٹلی کے جو گینگز ہیں, مطلب جو مافیاز ہیں پورے کے پورے. چھوٹا سا علاقہ ہے لیاری اور اولڈ سٹی ایریا کی طرف ان کا امپیکٹ جا رہا تھا پاکستان کے لیے بہرحال. لیکن آج بھی ممبئی کے اندر گینگز نہیں ہیں. ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پروپیگنڈے کے لیے جب سلمان خان جو ایک بڑے مشہور اداکار ہیں ان کو کون قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ بشوئی گینگ ہے, کیا نام ہے اس کا, اس نے پہلے ایک اس کو پنجابی گلوکار کو بھی مارا. اور وہ مطلب دیکھیں نا وہ تو کینیڈا تک اپنی مار کرتے ہیں کہ وہ جو کپل شرما صاحب ہیں ان کو مارنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں نا کہ مودی گورنمنٹ نے تو ریاستی سطح پر اس کا استعمال کیا. کینیڈا میں انہوں نے مرڈر کروایا جس کی وجہ سے گینگز ذریعے سکھوں کا جو انہوں نے مرڈر کروایا, وہ سکھ رہنما تھے, ان کا نرجیت سنگھ نجر ان کا غالباً نام تھا, ان کو اس نے مودی نے قتل کروایا. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پورا ہمارا انڈین جو میڈیا ہے جھوٹا تو یہ اپنی جگہ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ابتدا میں بات کی آسٹریلیا واقعہ, یار آپ اندازہ کریں کہ پہلے دن ہی میں تو حیران ہی رہ گیا کہ کوئی دنیا نہیں کہہ رہی مگر انڈین میڈیا نے دھڑا دھڑ اس میں تصویریں لگانا شروع کر دی کہ بندہ جو ہے پاکستان, اور وہ بیچارہ ایک نوید اکرم کوئی اور آدمی تھا پاکستانی, اس کا لینا دینے کوئی نہیں. اچھا آپ دیکھیں نا اس کی زندگی خطرے کے اندر انہوں نے ڈال دی کہ اس کو کوئی مار جائے, آسٹریلیا میں کوئی مار جائے کہ یار تم ہمارے ملک کے لیے تھریٹ ہو یا تم زندہ کیسے ہو. یہ تو اچھا انڈین میڈیا کا نا آپ دیکھ لیں, ہم نے تو زیادہ اس کو قریب سے اب دیکھا کہ جب یہ ابھی وار ہماری ہوئی 10 مئی کی, جس میں جو ہے وہ پاکستان نے بنیاد مرسوس ہوا, جس میں مارکا حق کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں. وسیع بھائی اس پورے کا معاملہ ہی مجھے نا ایک بڑی خوبصورت بات لگی ساری باتوں میں. دھرندر جو مووی جس کا تذکرہ آپ نے کیا نا یہ گلف میں اندر بین ہو گئی, لیکن ایک شخص نے ٹویٹ کیا ہوا تھا بڑا مجھے خوبصورت لگا. انہوں نے کہا کہ یار سینکڑوں لوگ
تو اب بھی یقین کریں گے, بلکہ لاکھوں لوگ اب بھی یقین کریں گے کہ یہ مووی سچی ہے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے, لیکن جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ تو لوگوں کو لگے گا نا کہ سچا ہے. اور خاص طور پہ جو سینما کے تھرو ہوتا ہے, ہم کمیونیکیشن تھیوریز جب پڑھتے تھے اس میں بہت ساری تھیوریز تھی. میجک بلٹ تھیوری تھی, اس میں ایک تھیوری تھی ہائپوڈرمک نیڈل تھیوری تھی, کہ کس طریقے سے کمیونیکیشن امپیکٹ کرتی ہے, فساد ہو جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جاتے ہیں. بنیادی طور پہ اس میں ہندوستان نے اپنے آپ کو ہیرو جہاں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پر پاکستان کا ایک ایسا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو شاید انوکھا ہو, جو شاید دنیا میں نہ ہو. گینگ وار, لیاری گینگ وار میں ظلم تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ جو میں کہتا ہوں نا, بٹوین دا لائنز بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہر قاری کو, ہر ناظر کو, ہر سامع کو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا ہے چاہے وہ نیوز دیکھ رہا ہے. آپ ایک مووی بنا رہے ہیں جو کہ ایک تاثر یہ ہے کہ لازم بات ہے کہیں سے فنڈڈ ہے, اور اس میں آپ نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ایک چیز ہوگی, اس کو بہت ایگزیجریٹ کیا. اچھا, اس کے اندر آپ ایک چیز اور دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے ایجنٹس جو ہیں وہ آ کے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں. اب یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر. انہوں نے ماننا کیا ہے, وہ جو ایک ان کا نیوی کا افسر ہے کلبھوشن یادو, وہ تو ہم نے پکڑا ہوا ہے نا. تو آپ اپنی فلموں میں بھی مان رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور یہاں انوالومنٹ کرتے ہیں اور اپنا کام کرنے کی. نہیں, یہ تو پچھلے کچھ عرصے میں مودی صاحب جو ہے وہ اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے. آپ دیکھیں نا, کینیڈا میں وہ پکڑے گئے, انہوں نے وہ مجھے ایک جملہ, میں تو آج کل ڈرامہ اور فلم کرنے لگے, گھس کے پٹیں گے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے امریکہ میں پنو صاحب کو مارنے کی کوشش کی. وہ جو ان کے سکھ تحریک کے جو رہنما ہیں, ان کو پنو ان کے نام کے آخر میں آتا ہے, ان کو مارنے کی کوشش کی, وہ اس میں پکڑے گئے. کینیڈا کے اندر جو ہے وہ اب تک وہ پکڑے جا رہے ہیں. دنیا میں جہاں کچھ گھس کے پٹنے کی جو کوشش وہ کر رہے ہیں. تو یہ سر یہ, لیکن اب جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, یہ جو مووی کا امپیکٹ ہے, اب یہ مووی اس وقت تک پاکستان میں شاید بہت تھوڑے لوگوں نے دیکھی ہو. اچھا, اس کا بزنس بھی بڑا اچھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان انڈیا میں وہ یو ایس پی ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, کہ جس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, اب سچی بات کیا ہے کہ جہاز اڑانا آتا ہو نہ آتا ہو, فلم بنانی بہرحال انہیں آتی ہے. اچھی بنا لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک دو چیزاں انہوں نے کول نے, فلم بہت اچھی بناتے ہیں, چپیڑاں بہت اچھی کھاتے ہیں. اب آپ یہ جو ہے نا, یہ پھر 2019 کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں, جب وہ اس کو چائے بھی پلائی تھی. ہم نے چائے پلائی تھی یار, وہ یاد رکھ لیں. یہ چپیڑے یاد کر لیتے ہیں بھائی, چپیڑے لوگوں نے ماری تھی, فوج نے تو بچایا تھا اس کو چپیڑے مارنے سے. ایک پروفیشنل فوج کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جنگی قیدی آ جائے, ابھینندن آ جائے آپ کے پاس کوئی, تو لوگ تو اس کو چپیڑے ماریں گے, کیونکہ اس نے آپ کی جو سرحد ہے وہ کراس کشمیر میں آ کے وہ گرا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی پروفیشنل فوج ہے ہماری, کہ اس نے اس موقع کے اوپر بھی وہاں پر اس کو ریسکیو کیا, اپنی میس میں لے کے گیا, اور اس کو اس کے رینک کے مطابق رسپیکٹ دی, اس کو کپڑے پہنا کے اچھے سے کر کے آپ نے جو ہے وہ واگا بارڈر پہ چھوڑا, اس کو چائے پلائی جو اس کو فینٹیسٹک بھی لگی. تو یہ سر ایک پروفیشنل وہ فوج کا وہ کردار ہوتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے, ہم نیگیٹو بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ بڑا کراچی میں ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے جتنے پورٹ سٹیز ہیں وہاں لائف ہوتی ہے تیز, اور وہیں پر جب لائف تیز ہوتی ہے تو معاشی سرگرمی زیادہ ہوتی ہے, اور وہی سرگرمی جو ہے وہ غیر قانونی چیزوں کو بھی, جرائم کو بھی, گینگ وارز کو بھی, چوری ڈکیتی کو بھی, قتل کو بھی, رینسم کو بھی, یہ اغوا برائے تاوان, ان سب چیزوں کو پیدا کرتی ہے. اور یہ ایک نیچرل سرکل ہے, یہ صرف کراچی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. بابا لاڈلا بیچ میں رہ جاتا ہے بار بار. بابا لاڈلا بنیادی طور پر اگر رحمان ڈکیت کے بعد لیاری میں کوئی بربریت اور ظلم کا کوئی نام تھا تو وہ بابا لاڈلا تھا. رحمان ڈکیت وہ آدمی تھا, اس کے ظلم کا آپ اندازہ کریں کہ اس نے 12-13 سال کی عمر میں اپنی ماں کا قتل کر دیا تھا, چھت پہ لے جا کے اپنی ماں کو مار دیا. یہ جہالت, اور جہالت جب ایک ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی آنکھوں پہ ایک ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ آپ پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کس کے ساتھ مخاطب ہیں اور آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں. بابا لاڈلا جو تھا, رحمان ڈکیت کے بعد گینگ وار چلایا عزیر بلوچ نے ضرور, لیکن عزیر بلوچ کا رائٹ ہینڈ بابا لاڈلا تھا, جو بعد میں الگ ہو گیا, ملیٹنٹ ونگ کا جو سربراہ تھا. بابا لاڈلا آیا تو وہ آپ سے جھک کے ملا آ کے, تو آپ نے اس موقع پہ اسی موقع پہ پوچھا کہ گھڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی, تو اس نے کہا کہ جی بس اللہ دیتا ہے. آپ نے کہا نہیں پھر بھی کوئی آپ کا ذریعہ آمدن ہوگا. اس نے کہا جی بس یہ گھڑی مجھے بابا لاڈلا نے لا دی تھی. تو آپ نے میری طرف ایسے دیکھا اور میں نے اس طرف منہ کر لیا. اور بابا لاڈلا وہ آدمی ہے کہ جس نے ارشد پپو کے سر سے فٹ بال کھیلی تھی بعد میں. میرے پاس وہ ویڈیو آج بھی میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے. وہ دکھا تو نہیں سکتے, وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہوئی ہے کہ جب عزیر بلوچ گینگ کے بابا لاڈلا ارشد پپو کو قتل کرنے کے بعد جو ان کے مخالف گینگ کا تھا, اور ارشد پپو وہ آدمی جس کا براٹ اپ جو ہے وہ رحمان ڈکیت کے ساتھ ہوا تھا,
اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر سے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور بعد میں اس سے شراب پی رہے ہیں اس کے اندر ڈال کے. تو یہ تو یہ جہالت ہے, یہ دنیا بھر میں. لیکن اس جہالت کو اسٹیٹ پالیسی بیان کرنا, اس جہالت کو پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر حاوی کر دینا. بھائی لیاری کی کتنی قومی اسمبلی کی سیٹ ہے؟ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے آج, جس پہ نبیل قبول صاحب جیتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی لیاری کے سربربس کی سیٹ ہے. اگر لیاری کی مین سیٹ بات کریں تو ایک سیٹ ہے, 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی. تو کیا وہ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرے گی؟ کیا اس سے جو ہے ملک بنے گا؟ کیا پیپلز پارٹی اتنی کمزور ہے کہ اس کی بنیاد پہ سندھ حکومت بنائے گی؟ یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہندوستان کی کسی فلم کے اندر ہی آپ کو مل سکتی ہیں, حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کراچی کے اندر جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے ویسے کراچی کے اندر بھی گینگز تھے, گینگ وارز تھیں, پولیٹیکلی ملیٹنسی. اور بہت سارے فرسٹ ورلڈ میں ہمارے تو بہرحال ابھی بہت سارے مسائل ہیں اور ہونا تو نہیں چاہیے, مگر یہ کہ فرسٹ ورلڈ میں ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے ملک جہاں نسبتاً معیشت کمزور ہے, لا اینڈ آرڈر کمزور ہے, وہاں پہ تو دیکھیں کہ یہاں لاہور میں بھی بڑے گینگز رہے ہیں, لاہور میں بھی بڑے 90s کے زمانے میں تو بہت زیادہ, کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ بہت سارے لوگ پھر موزز ہو جاتے ہیں بعد میں, لیکن یہاں پہ بھی بڑے گینگ رہے ہیں. کوئی ایگل گینگ تھا, کوئی فلاں گینگ تھا, کوئی کون سا گینگ تھا. گینگز رہے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, کوئی ایسی اس میں پریشانی کی بات نہیں. ہندوستان میں آج بھی ہم سے زیادہ گینگ ہیں, اور ہرن کے شکار کے اوپر جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرنے کے طرف پہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں نا وسیع بھائی جو ایک باریک لائن ہوتی ہے نا بٹوین دی لائنز, وہ ہندوستان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اور جن موویز کو اب تو پاکستان میں بین ہے سینما کے اندر, بہت سے لوگ دیکھ لیتے ہوں گے, پھر بھی یہ ساری کی ساری موویز جو ہے نا یہ ہمارے ذہن کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور میجک بلٹ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ویسا ہی سب کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ویسا ہی سب کچھ کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں نا, ایک تو ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے اوپر بھی اگر پروپیگنڈا اتنا تگڑا ہو اور اس کا اتنا امپیکٹ ہو آپ کے بارے میں, آپ کی ریاست کے بارے میں, آپ کے لوگوں کے بارے میں, تو آپ کا بھی اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوتا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے شاید ہم بھی ایسے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ شاید ہم بھی ایسے. تو وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو بٹوین دا لائنز آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ تو خود مان رہا ہے کہ مخالف کہ یار وہ آپ کے ملک میں آتا ہے اور آپ کے ملک میں دراندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ایجنٹس کے ذریعے بھی, اپنے جاسوسوں کے ذریعے بھی. تو یہ بات سمجھنے کی. اچھا, اس بات کو ہم یکسر مسترد نہیں کر سکتے. گینگ وار ٹھیک ہے, بھتہ خوری کرتا تھا, اولڈ سٹی کے تاجر اس کو بھتہ دیتے تھے, وہاں پہ گولیوں میں لپٹے ہوئے پہنچ جاتے تھے, رکے پہنچ جاتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ رکے کہ جس میں 2 گولیاں لپٹی ہوئی ہیں. مطلب گولی ایک میسج ہے نا کہ یہ گولی تو لگ سکتی ہے. اولڈ سٹی ایریا جو کراچی کا ہے جہاں سارے تھوک کے تاجر ہیں ان کو پہنچا کرتے تھے, وہ بھتہ دیا کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کی ٹریننگ سے لے کے اس اسلحے کا انتظام, سارے مال اور دولت کے باوجود ہندوستان کی مرضی, منشا اور اس کی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر ہندوستان کا کردار کبھی یہ رہا کہ وہ حکومتیں بدلے یا وہ پوری راجنیتی کے اوپر قبضہ کر لے, ایسا کبھی بھی نہیں تھا. ہماری ایجنسیاں اس سے زیادہ چوکس تھیں, یہ پکڑے بھی جاتے تھے, مارے بھی جاتے تھے. اور کلبھوشن کو ہی دیکھ لیں, کلبھوشن کو ہی آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, اس طریقے سے سرکوبی اس وقت ہو رہی ہے, پوری جو فتنہ ہند ہے وہاں پہ اس کی سرکوبی ہو رہی ہے, یہ جو فتنہ خارج ہے اس کی سرکوبی ہو رہی ہے. وسیع بھائی 1001 واقعات ہیں کہ جو رک جاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ 1000 واقعہ رکنے کے بعد کوئی ایک واقعہ ہے کہ جو جعفر ایکسپریس کی صورت میں, 16 دسمبر کا جو واقعہ تھا آرمی پبلک اسکول کا, اس کی صورت میں. اور آپ کو پتہ ہے 16 دسمبر کے واقعے کے پیچھے بھی ایک پوری ایک کہانی ہے. 16 دسمبر کو بنیادی طور پہ مشرقی پاکستان سے الگ ہوا تھا, کیونکہ وہی دن تھا. اسی دن کا کی آپ نے یاد دلائی کہ آپ کو اتنی ہی بڑی چوٹ ایک دفعہ دوبارہ پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ہندوستان تھا. اس تمام جو گینگ وار کو اس طرح سے گلیمرائز کرنا اور یہ سب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک کمزور ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ فواد, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک طرف یہ قوتیں تھیں کسی بھی ملک کے اندر, دوسری طرف جو لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے جو لوگ تھے, جیسے چودھری اسلم صاحب تھے, وہ بڑے بڑے بریو لوگ تھے اور بڑی بڑی کارکردگی ان کی تھی. مجھے یاد ہے چودھری صاحب کو میں نے انٹرویو کیا اسی زمانے میں, اس وقت وہ لازمت ہے حیات تھے, مگر ان کے جو گھر پہ حملہ ہوا تھا ڈیفنس والے, پورا گھر جو ہے بالکل وہ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ گھر, وہ بھی ہمارے ایک پولیٹیشین کے پاس ہے, انہوں نے بائی کیا ہے وہ. اچھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی کا پرسنل میٹر ہے. ایک وزیر ہیں سندھ کے, انہوں نے وہ بائی کیا تھا گھر بعد میں, چودھری اسلم والا ہی. چودھری اسلم والا, بہرحال وہ اس زمانے میں گیا, ہم نے وزٹ کیا اس کو, پورے کا پورا وہ تباہ ہو گیا تھا. چودھری صاحب کو بھی انٹرویو کیا, اور ان کی بریوری کا یہ عالم تھا کہ ان کے جو شدید ترین مخالف تھے نا, شدید ترین مخالف تھے, تو ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا کہ یہ ہمارے مخالف تھے مگر یہ بہت بہادر آدمی تھا. سر بہادری کا تو کوئی وہ دیکھیں نا, آپ کو پتا ہو کہ آپ ایک چیل چوک جس کی ہم بات بڑا سنتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایک گیٹ ہے اس کے اوپر چیل بنی ہوئی ہے, تو چیل چوک کا اس کا نام آ گیا نا. چیل چوک میں نے پروگرام بھی کیا تھا یہ لیاری گینگ وار ختم ہونے کے بعد وہاں سے.
وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے بڑی بہادری نہیں کی, مطلب جو گینگ وار تھی ان کے پاس اس گیج کی گن تھی کہ جو آپ کی یہ ہوتی ہے نا بختر بند گاڑی, اس کو بھی کراس کر جاتی تھی, اور کوئی جیکٹ اس کے مقابلے میں کام نہیں آتی. ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہیں, میں اپنے دوستوں میں سے اب کس کس کا نام لیں تو کوئی رہ جائے گا, برا لگے گا, کہ جنہوں نے اس موقع پہ رپورٹنگ کی ہے وہاں سے, گینگ وار کے بیچ میں کھڑے ہو کے رپورٹنگ کی ہے. اور گینگ وار بہرحال ایک کراچی کا ایک سیاہ باب تھا, اور چودھری اسلم شہید گاڑی کے نیچے بم لگا ہوا تھا, لیاری ایکسپریس وے سے ہی جاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوئے. مجھے آپ اجازت دیں, مجھے بریک پہ جانا ہے, میں واپس آؤں گا تو چوئی صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کی بیوہ نورین اسلم بات بھی ہوئی ہے, ذرا اس پر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. اور یہ جو ابھی واقعہ ہوا جہاں سے میں نے آغاز بھی کیا تھا کہ آسٹریلیا میں ایک ہوتا ہے نا کہ پروپیگنڈے کا بھی, یار فواد صاحب کوئی یعنی کہ بندہ کوئی عقل و شعور تو استعمال کرتا نہیں, اگر عقل و شعور ہو وسیع شاہ صاحب تو پھر لاہور میں کوئی گوگل پہ دیکھ لے کہ پورٹ ہے یا نہیں ہے. کراچی مطلب لاہور پورٹ پہ اگر قبضہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کی عقل و شعور کی بات کریں شاہ صاحب. یہ تو ہم نادان ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل و شعور استعمال کرنا چاہیے اگر آپ صحافی ہو یا آپ خبر دے رہے ہو یا پروپیگنڈا کر رہے ہو. بھائی لاہور میں اگر جو ہے وہ بیچ ہو سکتا ہے اور لاہور کی پورٹ کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے تو پھر تو ہندوستان کا میڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے, تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم فواد احمد صاحب. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ وہ سیگمنٹ جو تھا وہ بیچ میں رہ گیا تھا, تو پلیز آپ کنٹینیو کریں. جی فواد صاحب, تو وہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان, اور یہ جادوئی پٹارا آپ کے سامنے موجود ہے. دیکھتے ہیں آج آپ کو کس چیز کی یاد دلاتا ہے. یہ میں نے نکالنا ہے سامان یا آپ نے نکال کے دینا ہے؟ اس میں ایسی کچھ چیز ہے جو ہماری گفتگو سے بھی ریلیٹ کرے گی, تو میں آپ کو نکال کے دوں گی. چلیں نکال کے دیں, اللہ خیر ہی کرے. لیکن اس سے پہلے میرا سوال ہے فواد صاحب سے. ابھی امپیکٹ کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, لیاری کی جو امیج پروجیکٹ کی ہے اس مووی میں دھرندر میں, بٹ جو امیج ہے لیاری کی آن دا کانٹراری یہ ہے کہ اس کا فٹ بال, لڑکیوں کی جو باکسنگ ٹیم ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلتے ہیں. تو اس مووی کے تھرو جو امیج دکھایا گیا ہے اس سے لیاری میں رہنے والے لوگوں پہ کتنا افیکٹ ہوگا اس چیز کا, جو ینگر جنریشن ہے وہاں کی. آپ نے بڑی اہم بات کیا ہوتا ہے, اس کو منی برازیل کہتے ہیں. ہاں جی, اس کو منی برازیل عاشق ہیں وہاں پہ. اور جو یہ جو اسٹریٹ چلڈرنز ہوتے ہیں نا, اور ان کی فٹ بال کا ایک الگ سے پیرلل وہ ہوتا ہے. جی جی. اور لیاری کی ٹیم ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنا کے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کے ساتھ بچوں کی جو ہے اسٹریٹ فٹ بال چلڈرن یا اس طرح بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یس, ابھی فٹ بال کی آپ نے بات کی نا, فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونے والا ہے امریکہ میں اور باقی نارتھ امریکن کنٹریز میں. اس میں جب آپ لیاری جائیں گے تو آپ کو گمان ہوگا کہ آپ شاید برازیل میں آ گئے, کیونکہ ہر گھر کے اوپر چوک پہ برازیل کا پرچم لگا ہوگا. بڑی بڑی اسکرینیں لگیں گی جس میں لوگ بیٹھ کے برازیل کو سپورٹ کریں گے, ان کا میچ دیکھا کریں گے بڑی اسکرینوں کے اوپر. لیاری میں فٹ بال کے گراؤنڈ موجود ہے, لیاری میں میڈیکل کالج موجود ہے, لیاری کے اندر جنرل یونیورسٹی موجود ہے. اب لیاری سے متعلق جو ایک تاثر تھا نا لیاری کا, اچھا ایک اور اس میں جو پازیٹیو سائڈ ہے اس کی, اس پہ حکومتوں نے بھی بڑی محنت کی ہے. دیکھیں گینگ وار کی طرف یا غلط کام کی طرف بندہ نا بہت ساری وجہ سے جاتا ہے. اس میں روزگار کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں, کلچرل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ناانصافی بھی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج 2026 میں یا 25 کے اختتام پر آپ جو ہے وہ لیاری جو مووی میں دکھایا گیا ہے ویسے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مایوسی ہوگی. اب آپ اس وقت ان کو مایوسی ہوگی. سر آپ لیاری جائیں, اب آپ لیاری میں بآسانی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. ابھی الیکشن ہوا نا 2024 کا, میں نے پورا ساری کوریج سب نے 2-3 دفعہ جا کے میں نے وہاں سے سیگمنٹ کیے, کیونکہ وہاں پہ بھی ڈائنامک چینج ہو گئی تھی. پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی تھی 2018 کے الیکشن میں. شکور شاد صاحب تھے جو سابق جالے تھے, وہ پی ٹی آئی سے کھڑے ہوئے اور وہ فتح یاب ہو گئے. لیاری جو پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, وہاں سے جہاں محترمہ کی شادی ہوئی. ہاں جی, جہاں محترمہ کی شادی, تاریخ ہے پوری ایک لیاری کی. وہاں سے ایم پی ایک جماعت اسلامی کا جیت گیا, تحریک لبیک نے بڑے ووٹ لیے, شکور شاد صاحب وہاں سے جو ہے وہ جیت گئے. وہاں تو بالکل ایک, لیکن اب دوبارہ سے نبیل قبول صاحب اس دفعہ جو ہے وہ جو 2024 کا الیکشن ہوا اس میں وہ نبیل قبول صاحب جیت گئے, سیٹیں بھی پرنسپل نے. لیکن آپ یہ کہیں کہ کراچی کے اس علاقے کو نگلیکٹ کر دیا گیا, وہاں کوئی کام نہیں ہوا. وہاں سر آپ نے تعلیم کا بندوبست کیا, وہاں ایک جنرل یونیورسٹی ہے, وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا میڈیکل کالج ہے. یہ ساری چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کا پریز کر رہا ہوں کہ انہوں نے چینج, لیکن اس کا مطلب یہ کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. فواد صاحب ایک چیز اور بڑی اہم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا,
यानी कि मुल्की सतह पे, सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे लियारी हो, चाहे पंजाब हो, जहाँ पे भी आप इंसाफ से काम लेंगे, मेरिट से काम ले गई रियासत जो है, स्टेट जो है, और डेवलपमेंट जो है, जो लोगों का हक़ है उन तक पहुँचेगी। और लाज़िम बात है, जब हम एक रियासत में रहते हैं, हमारा एक इमरानी मुआहदा है आपस में, तो हमारे हर वो इलाका, हर वो भाई जो निस्बतन किसी भी हवाले से कमज़ोर हैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करें और उनको भी बिल्कुल बराबर लाने की कोशिश। जब आप बराबर लाएंगे तो इस किस्म के मसाइल अब ऐसा हो रहा है, लियारी का पूरा एक लोग उसके मेन स्ट्रीम के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ काम करने वाले बहुत से लोग लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक गारंटी से बात कहता हूँ कि लियारी इज़ नो मोर गैंग वॉर का हब नहीं है, वो नहीं था, वहाँ कोई गैंग वॉर नहीं है, कुछ नहीं है। जी मोहतरमा। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ने बेल बजाई है। ये बेल बज नहीं सकती थी क्योंकि मोदी साहब ने कहा था मैंने बंद करवाई, ये नहीं बजेगी। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी सहाफी फवाद साहब। इतना बड़ा आतंकवाद पृथ्वी पे आज तक इतनी बड़ी आतंकवादी नहीं हुई, हमारी बल कैसे बजी? हाँ, पृथ्वी पे कभी राफेल भी नहीं गिरे थे। ये क्या आपने निकाला है? वो ये गैर कानूनी तो नहीं है वसी भाई? ये गैर कानूनी असला है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। जितने भी रखते हैं लाइसेंस रखते हैं, नहीं इसको ये ऐसे मैंने पकड़ लिया है। कभी गैर कानूनी, हमने गैर कानूनी मूवी डाउनलोड करके नहीं देखी धर्मेंद्र। आप कह रहे कि ये पिस्टल पकड़ो, भाई मैं ऐसे पकड़ूंगा, ये देखे फिंगरप्रिंट्स में आ गए। शुक्रिया भी नहीं कर सकते आपको। लेकिन वसी भाई ये बुनियादी तौर पर इम्पैक्ट है किसी कम्युनिकेशन का, कि हम लोगों ने भी ये सोचा कि अगर लियारी का जिक्र होगा तो फिर इसमें से धुरंधर की वजह से गन और तशद्दुद वही डिस्कस हो रहा है। जबकि देखिए बड़ी अच्छी बात की थी फातिमा ने कि इवन मैं आपको बताऊं ये भी बदयांती होती, अगर आप ईमानदारी से फिल्म बना रहे हैं, उसमें एग्जेजरेट भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मैंने देखी नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी बड़ा फिल्म मेकर कभी ये मुमकिन नहीं है कि किसी इशू से इंस्पायर हो और फिल्म बनाए और वहाँ उस इलाके की जो पॉजिटिविटी है वो ना देखा। अगर बड़ा फिल्म मेकर होगा तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को लियारी के फुटबॉल खेलते ज़रूर दिखाएगा, कहीं मोहम्मद वसीम का जिक्र ज़रूर करेगा जो कि बॉक्सिंग में पाकिस्तान। लेकिन वसीम भाई ये तब होगा कि जब आप मूवी बनाएंगे, अगर आप प्रोपेगेंडे के लिए जो है वो कोई टूल यूज़ करेंगे, देखें जब आपका एक मूवी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट एक एजेंडा हो कि जिसके ज़रिए आपने लोगों को उनके मासूम अजान को जो है वो आपने ख़राब करना हो, तो फिर उसमें मेरिट नहीं आता। उसी भाई बात ही यहाँ से शुरू की कि लियारी के अंदर गैंग वॉर थी। आप यकीन करें यार, मुझे ना इतनी खुशी होती है, अब मैं किसी भी अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, अपने बेशतर लोगों को देखूं, ये वॉर के दिनों में भी, वॉर से पहले भी, वॉर के बाद भी, आपको लगता है कि अच्छा सेन वॉइसेस हैं, समझदार लोग हैं, अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, कोई अगर गलती भी किसी वजह से कोई सामने आई है तो उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, उसको ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मगर वो जो इंडियन मीडिया ने जिस किस्म का वो किया, या ओवरऑल जो उनका ये जो फिल्म का भी उनका वो होता है, जैसे सत्यजीत रे वगैरह जो बहुत आला फिल्में बनाने वाले थे, अदरवाइज़ तो बिल्कुल आप हैरान ही रह जाते हैं कि यार जहनी सतह किधर चली गई है इनकी। मतलब आपको सच्ची बात ये है कि बात ये इंसान ही बसते हैं ना, तो मुखालिफिन भी अगर इतने पस्त हो जाएं तो आपको अफसोस होता है उनकी ज़हनी सतह। ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। अभी बात हो रही थी चौधरी असलम साहब की और उनकी अहलिया से आपकी जो आखिरी बात हुई, तो एक तो ये भी बताइए कि फ़िल्म के ऊपर क्या आपकी बात हुई, उनकी क्या राय है? कुछ तो बयानात हमने देखे, मगर क्या उनकी इसके ऊपर? ज़ाहिर है कि उनकी फैमिली को बड़ी तकलीफ हुई है, जैसा चौधरी असलम के एक रोल को नेगेटिव पेश किया है, हालांकि उनका रोल बड़ा पॉजिटिव था। लियारी गैंग वॉर के ख़िलाफ़ खड़े, मतलब आपको मैं बताता हूँ कि एक साहब आजकल शायद DIG हैं, एक SSP हैं, और चौधरी असलम भी SP थे। इरफान बहादुर साहब SSP हैं गालिबन, या हो सकता है DIG हो गए, मैं बिल्कुल मुझे पता नहीं है। उमर शाहिद हामिद जिनके वालिद भी जो है वो कत्ल हुए थे के इलेक्ट्रिक के, के इलेक्ट्रिक के जो वो थे MD थे, जिसमें सोलत मिर्जा को जिस केस में जो है केस में वो ये उन्होंने क्रिकेट के ऊपर एक बड़ी बुक भी लिखी है उमर शाहिद हामिद ने, फिक्सिंग के हवाले से। तो उमर शाहिद हामिद, इरफान बहादुर और चौधरी असलम, ये तीनों एक ही वाक़े के अंदर ज़ख्मी भी हुए थे लियारी गैंग वॉर से मुठभेड़ के दौरान।
पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं वहाँ पे, और ये पुलिस ही थी कि जिसने उस पूरे गैंग वार को ख़त्म किया। चौधरी असलम ने जो है वो इतने बड़े एक वहशी को जो है वो, वहशी इसलिए मैं कहूँगा जिसने अपनी माँ के साथ जो है वो जुल्म किया, उसे कत्ल कर दिया, वो वहशी था ना। रहमान डकैत को हम कोई हीरो तो तस्लीम नहीं कर सकते ना, हम कह रहे हैं कि उस फिल्म में उसको हीरो क्यों नहीं दिखाया। हम तो बात कर रहे हैं कि चौधरी असलम एक हीरो था, उस हीरो को भी आपने विलन बना के दिखाया है वहाँ पर। उनकी एहलिया जो थी ना वो काफ़ी इसके ऊपर नाराज़ थी। अगर आप गौर करें ना, कार्रवाई क्या है, कार्रवाई क्या है कि हर वो आदमी जो स्टेट के साथ और लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा है उसको विलन पोर्ट्रे कर दिया आपने, और हर वो शख्स जिसकी वजह से फसाद बर्पा हो रहा है उसको आपने हीरो बना के पेश किया। यही बुनियादी तौर पे बैनो सतूर में अगर हम कहें जो बारीकी के साथ इस मूवी के अंदर काम किया गया ना, वैसे भी कम्युनिकेशन के बहुत सारे ज़राए होते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि किस एक्ट को किस वजह से किया गया है। ये पूरे एक नफ्सियाती माहिरीन बैठते हैं कि जो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। नौरीन साहिबा जो हैं, क्या वो, चूँकि अब ये एक तरह से इंटरनेशनल भी सतह पे मामला हो गया ना, जब आप दूसरे ममालिक में जाके फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं तो उन ममालिक के कवानीन के मुताबिक जाके आप बाकायदा उसके ऊपर, मेरे ख्याल में अब ये देखना होगा कि कानूनी मामलात क्या कहते हैं, मगर मुझे लगता है कि उन ममालिक में जाके जिन ममालिक में प्रोपेगेंडा फिल्म रिलीज़ हो रही है, कोई शख्स जो है वो उसके ऊपर केस कर सकता है। क्या उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात की कि वो जिन जिन ममालिक में फ़िल्म रिलीज़ हुई है उन ममालिक में अपने शौहर के इमेज के हवाले से, या जैसा कि वो समझती हैं कि उसमें गलत बयानी की गई है, वो कोई केस करने का भी इरादा रखती हैं? अच्छा वसी भाई, उनसे इस मौजू के ऊपर बात नहीं की, लेकिन मेरे इल्म में एक चीज़ ये है कि हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं सोसाइटी के कि जो इस नेगेटिव कैंपेन के ऊपर शायद कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएं। चौधरी असलम साहब के लिए पाकिस्तान में भी एक चौधरी के नाम से एक फ़िल्म मौजूद है, उसमें भी एक हाजिर सर्विस DSP हैं, हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने किरदार अदा किया है चौधरी असलम का। तो चौधरी असलम देखे ना, ये सबसे आसान है कि दूसरे के हीरो को आप जो है वो एक विलन बना के पेश करें। तो कई पैगामात हैं इस फिल्म के ज़रिए पाकिस्तानी माशरे के ऊपर, जहाँ अटैक किया गया है, लियारी के नाम पर जो है वो पाकिस्तान को बुरा दिखाने की कोशिश की गई है, कई पैगामात हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों को मलाइन करने की कोशिश की है। उसमें एक पैगाम ये भी है कि हमारे किसी हीरो को या जिसने मुल्क और कौम की खातिर जो है वो खड़े होकर लोगों से मुकाबला किया हो, उसका एक नेगेटिव रोल लेके आ जाएं, उसको नशेबाज किस्म का एक इंसान दिखा दें। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई। लेकिन नौरीन असलम साहिबा के लिए मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकता कि वो जाएंगी या कोई और शख्स जाएगा। और वैसे और उनसे आपकी क्या बात हुई किस मौजू पे, कोई ख़ास चीज़ आप अगर शेयर कर सकते? मैं बुनियादी तौर पे ये आपको बता सकता हूँ कि एक जो फीलिंग एक होती है ना, मैं आपसे गुफ्तगू करूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वसी साहब, शाह साहब इस वक्त किस टोन के अंदर है। ठीक, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इस कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर दुखी हैं। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मामला हुआ, इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखी। देखिए, अभी जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग स्टोरी, अभी उनकी शक्लें भी पूरी तरीके से आप समझिए कि वाज़ेह नहीं हुई थी। यही वजह है कि उसको किसी वो नवीद से मिला दिया, इतना ये भी पता नहीं लगा, शनाख्त भी ठीक तरह से नहीं हो रही थी। कुछ जाके कागजात की जांच पड़ताल हो, फिर कागजात भी आपके पास जो आते हैं वो कागजात भी असली हैं कि नहीं है, वो पासपोर्ट असली है, एक तवील मरहला होता है ना, फिर आपने उस मुल्क को भेजना है, वहाँ से देखना है। ऐसे तो नहीं है कि आपने देखा और आपने फ़ौरन फैसला कर लिया। मगर हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया, उसने उसको जोड़ दिया पाकिस्तान के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं, इंसानियत के तौर पे देखें तो उसी का एक पहलू ये है कि वो जो अहमद नामी आदमी हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी जान पे खेलते हैं, और उनको पता था कि ये जूस के ख़िलाफ़ हो रहा है। मगर लाज़ बात है कि इंसान जो है वो किसी भी इंसान को इस तरह से तो मरते नहीं देख सकता। वो बड़े, उनकी फैमिली के भी बाद में इंटरव्यूज़ आए, उनकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही था, और पूरी दुनिया उसे प्रेज़ कर रही है। मगर उसको बिल्कुल, मैंने देखा कि दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया ने कहीं कहीं बिल्कुल यकसतरी तौर पर ट्रीट किया। ये सारा मंजरनामा जो है, ये तो हम तो देखते हैं, जानते हैं। कैसे अपने लोगों को बताएं कि इन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी चाहिए, हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है इस वक्त। अच्छा देखिए ना वसी भाई, इस्लामोफोबिया ना कोई नया नहीं है। ये 9/11 के बाद ख़ास तौर पर ये सारे वाक़यात हमारे सामने आए। ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी तो वाक़या हुआ है 5-7 दिन पहले। हाँ, उसमें जो शूटर थे वो ज़ाहिर है कि मुसलमान नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जिस शख्स ने अटैक किया था इंतखाबी मुहिम के दौरान, और वो बाल बचे थे, गोली यहाँ से निकली थी, वो भी कोई मुसलमान नहीं वो था। जो उनके और करीबी थे, कर्क नामी जो थे, चार्ली गर्ल जो थे, वो भी उन्हीं के थे। तो अगर एक नहीं मल्टीपल वाक़यात ऐसे हैं, दुनिया में खबर नहीं बनती उन तमाम वाक़यात की, वो शूटिंग ही करार पाता है। वहाँ पे कोई मुसलमानों से इसको या रेडिकलाइजेशन से कोई इसको नहीं जोड़ता।
یہ بھی ایک بیسیکلی نا ایک مستقل ہونے والی کمیونیکیشن کا نتیجہ ہے کہ آپ جب کوئی پروپیگنڈے کا پھر خاص طور پر اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے اور پھر افغانستان، بڑی افسوس کی بات ہے کہ افغانستان سے جڑے ہوئے بہت سارے اکاؤنٹس نے کہنا شروع کر دیا کہ جو نوید اکرم تھا وہ، اور اس بندے کی جان کو بھی خطرہ ڈال دیا جو اصلی نوید اکرم تھا، جو کوئی اور شخص تھا. کیونکہ دیکھیں ایک تو ہوتا نا کہ انڈیویجولی کو واقعہ ہو گیا ہو. اب اگین ہم تو ذمہ داری سے بات کرتے ہیں. اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ گارڈین یہ کہہ رہا ہے 2 را کے اہلکاروں کو آسٹریلین گورنمنٹ نے ملک بدر کیا تھا 2020 میں. یہ اب تک کی رپورٹ ہے. ہم تو گارڈین کی رپورٹ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یہ خبر ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ درست ہے, مگر ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اگر ہم اس کو سچ مان لیں, چونکہ گارڈین بہتر نسبتاً ایک بہت ذمہ دار ادارہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ جو پروپیگنڈا شروع ہی ہو گیا بغیر کچھ جانے بوجھے, اس کے پیچھے بھی کئی ایجنسیز اور ان کے میڈیا آؤٹ لیٹ جو تھے وہ اکٹھا ان کا نیکسس تھا. اچھا یہ نا ایک آپ کو میں خبر ایک بتاتا ہوں, خبر کیا بلکہ میڈیا میں موجود تھی, انڈیا کی نا ڈس انفارمیشن لیبس پکڑی گئی. جی وہ یورپ والی, جی پوری ڈس انفو لیب بہت بڑا ایک. ابھی آپ دیکھیں کہ جو افغانستان والا معاملہ ہے, ایک دم آپ کو پتا ہے ٹویٹر پہ کیا ہوا تھا, جس کو ایکس ہم کہتے ہیں, انہوں نے لوکیشن کھول دی تھی. لوکیشن کھولنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پروفائل پہ جا کر اس کے جو سٹی کو کلک کرتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ یہ کدھر سے آپریٹ ہو رہا ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے. یہ لوکیشنیں کھول دی جائے نا, اگر اللہ تعالیٰ بھید کھول دیں لوگوں کے, تو یہ سارے تانے بانے دہشت گردی کے, یہ پہلگام کے, پلوامہ کے, اور یہ اڑی کے, اور دائیں بائیں کے سارے جو. آپ کو پتہ ہے دھرندر کا جو فلم میکر ہے, اس کی پچھلی فلم کون سی تھی؟ نہیں مجھے نہیں. اڑی کے اوپر تھی. ماشاءاللہ, یعنی کہ پروپیگنڈا موویز بنانے کا یہ ایک ماہر سمجھا جاتا ہے. تو اس نے پھر وہی کرنا تھا نا جو اس کا کام ہے. اور یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اب ہندوستان نا وسیع پہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کو زخمی کر دیا. تو زخمی آدمی بہرحال بدلے کی آگ میں تڑپ رہا ہوتا ہے, ترس رہا ہوتا ہے. اب رافیل تو وہ اڑا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہٹ ہو جائیں گے. اب وہ اور مزید کوئی کام تو اس طرح کا کر نہیں سکتے کہ جس میں پاکستان کو رافیل چھوڑ نہیں سکتے, لمبی چھوڑ رہے ہیں. اب یہ چیزیں بڑھ جائیں گی. اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے, موویز کے ذریعے پاکستان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی چیز میں ملوث کرنے کی کوششیں بڑھ جائیں گی, تاکہ دنیا کو یہ میسج دیا جا سکے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز ہے اور پاکستان سے دہشت گردی اوریجنیٹ ہوتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی بڑی دنیا میں دہشت گردی, میں ایک بات نا ہمیشہ سے سوچتا ہوں وسیع بھائی, کبھی کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. یہ سوال ہم پوچھتے ہیں, اس پہ تقریری مقابلے بھی شاید ہوتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. سر پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ پاکستان کا جغرافیہ ہے. اور یہ میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں, میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں. سر افغان وار جو تھی, رشیا کو میں نے نہیں بلایا تھا. وہ بھی گوادر کراچی کے چکر میں رشیا جو ہے یہاں پہ افغانستان جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے آیا تھا, وارم واٹرز کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر جو ہے اس میں 5 یا 6 کنٹونمنٹ ہیں. ان کنٹونمنٹس کی ریزن کیا ہے کہ وہ برطانیہ نے کراچی کے اندر مختلف جو عمارتیں بنائی تھیں اسٹریٹجیکلی بنائی تھی. مطلب رن ویز کی ایک باہر کراچی میں نظر آئے گی, کسی شہر میں اتنے رن وے نہیں ہوں گے. کراچی کو انہوں نے رکھا تھا کہ اگر رشیا آتا ہے اس علاقے کے اندر تو برطانیہ جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں سے جو ہے وہ کراچی کے ذریعے جو ہے وہ کرے گا. یہاں سے کمک پہنچے گی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا جو پی ایف بیس مستور ہے, سب سے بڑا ایئر بیس ہے. ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تو سدرن بارڈر سے جو ہے وہ کوئی خطرہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ بحیثیت پاکستانی دیکھیں تو ہمیں تو اپنے ایسٹرن بارڈر سے خطرہ ہے نا, کہ جو آپ اگر پوری تاریخ دیکھیں گے تو پاکستان کی جو ایک پوری جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹرین, اس کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ سدرن ایریاز کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہم نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے لیے وہ چیلنج نہیں تھا. اب پاکستان کی بدقسمتی یہ تھی کہ رشیا کو افغانستان آنا تھا اور پھر آگے کہاں جانا تھا, یہ ایک اگلا سوال ہے. تو آپ دیکھیں کہ 80s سے لے کے 78 79 سے لے کے آج کے دن تک 2025 تک اگر اس کو دیں گے تو یہ 40-45 سال کا عرصہ ہے. ہم تو مستقل حالت جنگ میں. ایسے ہی رشیا یہاں پہ آیا, پاکستان میں کلاشنکوف آئی, پاکستان میں منشیات آئیں, پاکستان میں ایک پورا سیلاب آیا ایک جو وہ مہاجرین کا, کہ جس نے پاکستان کے پورے کلچر کو چینج کرنے کی جو ہے کوشش کی. وہ ختم ہوا تو 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد جو ہے وہ اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ را پاکستان کے اندر اس کے انٹرسٹ آ گیا. انہوں نے جو ہے وہ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر, نسلی بنیادوں کے اوپر فساد کروانے کی کوشش کی. اس سے ہم نپٹے تو 9/11 آ گیا. 9/11 سے ابھی ہم نپٹے ہی نہیں ہیں. ابھی جو ہے وہ امریکہ تو 2021-22 میں گیا نا, ابھی ہم اس سے نپٹے نہیں ہیں.
کہ جو ہے وہ اگلا مرحلہ آ گیا کہ افغانستان ہی جو ہے وہ ہم پہ چڑھ دوڑا ہے, وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے. تو جہاں ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں یہ کلچر ہے وہ کلچر ہے, وہاں ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو قوم مستقل 40-50 سال سے غیر بلا واسطہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہو, اس سے آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں کے اندر پرفیکٹ ہوگی. ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. ہاں بہت آج سے پہلے اور کل ایک جگہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ وسیع بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے گھروں میں لوگ پارکنگ نہیں رکھا کرتے تھے, کیونکہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ گاڑی بھی کبھی ان کے پاس آ سکتی ہے, اس کو پارک کرنے کی بھی جگہ ضرورت پڑ سکتی ہے. ان میں تو اپنے گھر میں اگر کسی کا 500 گز, ہم کراچی میں 500 گز کہتے ہیں, آپ کے یہاں 1 کنال کہتے ہیں, اگر کسی ایک کنال کی پراپرٹی ہے تو اس نے دروازے تک تو اس پوری پراپرٹی کو آگے کھینچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بائی لاز نہیں تھے, چیزیں نہیں, لیکن پارکنگ اس کا کبھی میٹر بھی نہیں تھا. گاڑی آ جائے گی تو گلی میں باہر کھڑی کر دیں گے. تو پارکنگ اتنی آ گئی کہ اس گلی میں سے گزرنا مشکل ہو اب جو ہے وہ آپ دونوں طرف گاڑی. سر ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان کو بیک ورڈ ہے. آج 4-4 5-5 لاکھ روپے کی ڈیوائسز ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں, جوتے ہیں, گھڑیاں ہیں, کپڑے ہیں, یہ اسٹوڈیوز ہیں, اتنے جدید چیزیں ہیں. دنیا کی کون سی چیزیں جو پاکستانیوں کے پاس نہیں ہیں. تو ہمیں پازیٹیو سائڈ کو بھی اپنی دیکھنا چاہیے کہ اتنے خراب حالات میں کہ جب جنگ ہمیشہ ہمارے دہانے پر ہوتی رہی ہو, ہمارے پڑوس میں ہوتی رہی ہو, ایک پڑوسی کے گھر کچھ ہو رہا ہو تو اس کا امپیکٹ تو آپ کے گھر بھی آتا ہے, پوری گلی پہ آتا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. بہت بہت شکریہ فواز صاحب, آپ نے وقت نکالا تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, آپ نے بلایا بھی, بڑی طویل گفتگو. نہیں بہت اچھا ہوا, اور پرانی یادیں بھی ہم نے ساری تازہ کی. ضرور, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور پھر یہ ہے کہ آج تو ذرا ہم نے چونکہ موضوعاتی نوعیت کا پروگرام کیا تو آپ کو تکلیف دی, اب پھر کسی وقت آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے تو پھر ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی زندگی کے دوسرے پہلو ہیں اس پر بھی بات کریں گے. وسیع بھائی آپ کا پروگرام بڑا خوبصورت ہے, اور میں کہوں گا کہ اس میں مزید خوبصورت لوگوں کو بلائیں. ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, جب آپ کہیں گے خوبصورت لوگ ہیں جہاں کیسی بات کرتے ہیں, کیسی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اور ابھی فواد صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ جغرافیہ جو ہے پاکستان کا وہ یعنی کہ ایک طرح سے مسئلہ بنا ہوا ہے اس لیے کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے, تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے, جو شعر کو ہم بہت لٹرل میننگ پہ لیتے ہیں, اس کے اندر سے جو رنگ پھوٹتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے. تو جواب فواز صاحب وہ ہے کہ اچھی صورت بھی, جغرافیہ ہمارا ایسا ہے نا کہ ساری دنیا کی نظریں ہیں, اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے, اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. واہ جی واہ. جغرافیہ جو ہے, مگر بات یہ ہے کہ پھر آپ کو اس کی حفاظت تو کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور جو فیک نیوز ہے, جو پروپیگنڈا, جو وار ہے, جو پروپیگنڈا فلمیں ہیں, خبریں ہیں, ان سب سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور اس سے خود گریز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم کے حوالے سے بھی, میں سمجھتا ہوں میڈیا کے حوالے سے بھی, انفرادی سطح پہ بھی, کہ ہمیشہ کامیابی وہی ہوتی ہے جو کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خود گریز کرنا چاہیے مگر دوسرے کے پروپیگنڈا سے آگاہ رہنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.